اتنے جلووں کی اس قدر بہتات ہو گئی ہے قطب المنار کے چہرے پر کہ ہر گرا پر جمالے نظر استاد بے اختیار سجود کر دیا. اس قدر جلووں کی فرامانی ہے, اس قدر جلووں کی بہتات ہے کہ آپ کے چہرے پر پہلے تو نظر نہیں ٹکتی, اور اگر کسی کی ایک دو نظر پڑ گئی تو جلووں کی تاب لا کر بے اختیار سجدے میں گر جاتا تھا. بے اختیار سوچ تو ہوگے, ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ مدار پاک کو دیکھ کر سجدے میں گرنے کا کیا مطلب ہے. تو ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, طبرانی اور ابن ماجہ میں دونوں حدیث کی کتابیں ہیں. ابن ماجہ سے آئے ستہ کی کتاب ہے, طبرانی بھی حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے. رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ نے پوچھا, صحابہ سے رحمت عالم نے ارشاد فرمایا, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حدیث نظر میں ہوگی, الا انبئکم بخیارکم, الا انبئکم بخیارکم, الا انبئکم بخیارکم, کیا میں آپ کی رہنمائی ان لوگوں کی طرف نہ کر دوں جو آپ میں سب سے بہتر ہے. الا انبئکم بخیارکم, جو آپ میں سب سے بہتر ہے, ان کی طرف آپ کی رہنمائی نہ کر دوں. قالوا بھلا یا رسول اللہ, صحابہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ, عنایت ہو, ارشاد ہو. رحمت عالم آفتاب کرم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کی صورت کو دیکھو تو خدا کی یاد آ جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے کی زیارت کرو تو خدا کی یاد آ جائے. جب خدا کی یاد زیادہ آتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, سر سجدے میں رکھتا ہے, اور جبین نیاز کو سجدے میں رکھ کر کے خدا کی بندگی ادا کرتا ہے. ہر گرا پر جمالے نظر استاد اختیار سجود کر دے. اس قدر جلووں کی تابانی ہے, اس قدر تجلیوں کی بہتات ہے کہ ایک دو نظر جو رسول حضرت مدار پاک کے چہرے پہ ڈالتا تھا بے اختیار ہو کر سجدے میں گر جاتا تھا. خدا کی یاد آتی تھی, کلمہ پڑھ لیتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو مدار پاک کی ذات ہے جو سراپا نور صفات ہے. ارے آپ نے مفتی صاحب سے سنا ہوگا کہ مدار پاک کی بارگاہ کا ایک غلام قطب غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 12 سال تک ہندوستان میں پھرتا رہتا ہے. لکھا ہے کہ مرید ہونے کے وقت آپ نے ایک التجا کی تھی, حضور مجھے اپنے دامن بیعت میں سمو لیا جائے, اپنے بیعت میں داخل کر لیا جائے. حضرت قطب غوری سے فرمایا گیا تھا کہ 12,000 یا 12 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام کرو گے تب مرید کروں گا. 12,000 لوگوں کو مسلمان بناؤ گے, اور یہاں ایک قلم میں 12,000 نہیں, 12 لاکھ نہیں, 4 کروڑ مسلمانوں کو کافر لکھا جا رہا ہے. 4 کروڑ مسلمانوں کو. مولوی صاحب 12 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام کرو گے تب مرید کروں گا. فرمایا حضور آپ کا کرم ہوگا تو سب ہو جائے گا. بیعت کیا, ابھی 12 مرید بھی نہیں کیے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انتقال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو ہندوستان میں پھرانا, اور جہاں رکھنے کے بعد جنازہ نہ اٹھے وہی مجھے دفن کرنا. پورے ہندوستان میں 1 سال 2 سال 3 سال امڑ رہی ہے پبلک. ارے کئی سال کا جنازہ ہے, 1 سال کا ہے, ذرا چہرہ دکھاؤ. جب کفن کھولا جاتا ہے چہرے کی زیارت کرائی جاتی ہے. اب اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے, انتقال کے بعد چہرہ کی رونمائی کی جا رہی ہے. چہرے کو دیکھ کر لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں. 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال, جب پورے 12 سال تک 12 لاکھ کی تعداد داخل اسلام ہو گئی ہے تو پھر کولار کی سرزمین پر کولار کے قلعے میں آپ مدفون کیے جاتے ہیں. پورا واقعہ مدار پاک کے غلاموں کے وصال کے بعد چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں. اور ہندوستان کا شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب
جب بارگاہ مدار العالمین میں حاضر ہوتا ہے اور جب جالیوں سے زیارت کرتا ہے، جب فکن پور شریف کی حدود میں داخل ہوتا ہے، تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ ہم کو سواری سے اتار دو، میں پیدل چلوں گا۔ جب کچھ دور پیدل چلتا ہے، جب سواری آگے بڑھتی ہے، تو اب گھٹنوں میں روئی باندھی جاتی ہے، بادشاہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اور جب بارگاہ مداریہ میں داخل ہوتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، بیا کے اوجے کمالات را ظہور ذات، بیا کے مرجع ہر کیسرو قصور ذات، جناب اقدس شاہنشاہ مدار جہاں پپائے دیدہ بیا و بوبی کے نور ذات۔ یہاں آؤ، کمالات کی بلندیاں یہاں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں آؤ، بڑے بڑے شہنشاہوں اور تاجداروں کے حاضر ہونے کی یہ جگہ ہے، یہ شہنشاہ مدار جہاں کا آستانہ ہے، پپائے دیدہ بیا وہ بوبی کے نور ذات۔ یہاں آؤ، دیکھو خدا کا نور یہاں جلوہ کرے۔ فاضل بریلوی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کرانا نور۔ اللہ اکبر، اس قدر چہرے پر جمال کہ چہرے کو دیکھ کر لوگ داخل اسلام ہوئے۔ اب ہندوستان میں ولایت کی حیثیت سے، مبلغ اعظم کی حیثیت سے 282 ہجری میں تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی خانقاہ نہیں۔ ابو الحماد محمد اسرافیل تو بہت بعد کے ہیں، مفتی قیصر عالم صاحب قبلہ تو بہت بعد کے ہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی مسلمان نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اب ایسے دور میں، ایسے عالم میں اسلام کی تبلیغ کرنا، یہ جبہ یہ کرتا پیجامہ لے کر میں RSS کی محفل میں چلا جاؤں تو مجھ کو بیٹھنے دیا جائے گا؟ اور میں کہوں کہ آپ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سب سے پہلے ہو سکتا ہے میری گردن مار دی جائے یا مجھ کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا جائے۔ کسی مولوی میں ہمت ہے، کسی عالم میں، کسی مفتی میں کہ ان کی محفل میں جا کر دین کی تبلیغ کہہ کہ آؤ داخل اسلام ہو جاؤ؟ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں ایسے زمانے میں بھیجا جب نہ کوئی مومن ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی کلمہ گو ہے، دوسرے لوگوں میں تبلیغ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کوئی تو ہتھیار دے گا، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی تلوار نہیں، آخر کون سا ہتھیار لیا جا رہا ہے؟ رخ روشن دے دیا گیا، چہرے پہ تابانی دے دی گئی، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بہتات کر دی گئی۔ جاؤ اپنے چہرے کی زیارت کراؤ، تمہیں دیکھ کر لوگ داخل اسلام ہوں گے، داخل ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کا رحمت عالم نے بشارت دی تھی، پیغمبر اسلام نے بشارت دی تھی، الا انبئکم بخیارکم، الا انبئکم بخیارکم، الا انبئکم بخیارکم، تم میں جو سب سے بہتر ہیں، سب سے اچھے ہیں، ان کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد ہو، قال هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ اسلحہ، یہ ہتھیار۔ اب مدار پاک ہندوستان میں کھمبات کے بعد جس شہر کا انتخاب فرماتے ہیں، کھمبات کے بعد جس سرزمین کا انتخاب فرماتے ہیں، تاریخ مدار پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی اور سرزمین نہیں ہے، وہ سورت کی سرزمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، سب سے پہلے سورت کی سرزمین پر ایک مبلغ بدی الدین شاہ مدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو وگیان، سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے، شہروں میں، بلکہ گاؤں میں، بلکہ ایک محلے میں کئی اب ٹاور لگے ہوئے ہیں۔
جس سے ہمارے موبائل میں نیٹ ورک آتا ہے، لیکن یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نیتا جی پیسے والے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی اصحاب عقیدت اصحاب محبت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 30 سال پہلے سورت میں کوئی ٹاور تھا؟ بولو، کسی کے پاس موبائل 30 سال پہلے سے، زیادہ دن کی بات نہیں کرتا، سورت میں کچھ نہیں تھا۔ سب سے پہلے انگریز سائنسدانوں نے اس ٹاور کی تخلیق کی، موبائل بنائے، تو سب سے پہلے یہ ٹاور کہاں تھے؟ بدیش میں، اور بدیش سے جب دیش میں آئے تو ہندوستان کے 4 مہانگروں میں آئے، دلی، ممبئی، کلکتہ اور مدراس۔ اب سب کے پاس موبائل ہی نہیں تھا، وہی کھڑکھڑیا ٹیلی فون، تو کڑکڑ بولتا تھا تو بات ہوتی تھی، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ پھر پیجر چلا تو چند لوگ پیجر سے بات کر لیتے تھے۔ پھر ایک دور آیا جو یہ ٹاور مہانگروں سے نگروں میں ٹرانسفر کیا گیا، اب بڑے شہر، اب سورت کے گاؤں میں نہیں، محلوں میں نہیں، بلکہ خاص مرکز میں 1-2 ٹاور لگا دیے گئے۔ اور پھر جب اس میں ترقی ہوئی تو پھر ہر زون میں، ہر علاقے میں، بلکہ ہر محلے میں 1-1، 2-2، 3-3، 4 ٹاور لگا دیے گئے، ہر 1 کلومیٹر پہ اب ٹاور لگا دیا گیا۔ یہ ٹاور لگائے گئے کس لیے؟ تاکہ ہر آدمی کے موبائل میں آسانی سے نیٹ ورک آئے، اور پورے طریقے سے فری ہو کر لیٹرین میں بیٹھا ہو تو بھی وہ بات کر لے، پنچایت کر لے۔ 10 سال پہلے ٹاور ڈھونڈنے کے لیے آدمی چھت پہ جاتا تھا، اونچی منزلوں پہ، جانے کتنے لوگ اسی میں مر گئے، بات کرتے کرتے نیچے گر گئے، جانے کہاں پہنچ گئے۔ اب ایک دور ایسا آیا کہ کہیں بیٹھے رہو یا لیٹے رہو، موبائل میں فل نیٹ ورک آتا۔ سب سے پہلے بدیش، پھر اس دیش کی راجدھانی کے مہانگروں میں، مہانگروں سے نگروں میں، نگروں سے پھر قصبوں میں، قصبوں سے گاؤں میں، اب گاؤں کے کئی علاقے میں کئی ٹاور لگے۔ یہ ہے نا رحمت للعالمین کی بارگاہ، ہمارے اس موبائل کو نیٹ ورک کی ضرورت پڑی ہے، تو سب سے پہلا ٹاور جو ہندوستان میں گڑا گیا ہے ولایت کے نام پر، وہ سید بدی الدین زندہ شاہ مدار کا ٹاور گڑا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور سورت کے مسلمانوں اپنے نتیجے پہ ناز کرو کہ دلی میں پہلے نہیں، ممبئی میں نہیں، کلکتہ میں نہیں، مدراس میں نہیں، بلکہ تمہارے سورت میں وہ ٹاور سب سے پہلے کرا گیا۔ یہ نسبتیں ہیں، یہ عقیدتیں ہیں، اس جگہ کا احترام، اس کا تقدس ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے۔ اور آگے بات بڑھتی ہے، حضرت مدار العالمین سید بدی الدین زندہ شاہ مدار کی عمر 596 سال کی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ سلطان العارفین بایزید بستامی کے مرید اور خلیفہ 259 میں مرید ہوئے، اور بایزید بستامی کا وصال 261 ہجری میں، 242 میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سلطان الطارقین مخدوم عالم مخدوم کے دھوتا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سید بدی الدین زندہ شاہ مدار قطب المدار کے ساتھ 12 سال تک سفر اور حضر دونوں میں ساتھ رہا۔ کئی سال تک؟ 12 سال تک سفر اور حضر میں ساتھ رہا، اور 12 سال تک میں نے دیکھا کہ نہ آپ نے کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ 12 سال تک بغیر کھائے پیے آپ کا کام چلتا رہا، اور جب روم کے بندرگاہ پہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو میں نے قطب المدار کو ان کی شایان شان رخصت کیا، اور زندہ شاہ مدار نے مجھ کو خرقہ محبت سے نوازا جو خلافت کی قسم ہے۔ حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب اپنی کتاب سید آخر میں لکھتے ہیں، اس طریقے سے سلسلہ اشرفیہ بھی سلسلہ مداریہ کی اشاعت کا باعث،
اور یہ کتاب میرے پاس صحیح آخر رکھی ہوئی مفتی صاحب کی خدمت میں پیش حضرت مجدد الفسانی کا نام آپ نے سنا ہے؟ کوئی چھوٹے موٹے ولی نہیں، ان کی مکتوبات میں ساری ڈگریاں ان کے حوالے کر دی گئی. حضرت امام ربانی اپنے باپ اپنے پیر دو طریقے سے تمام نسبتیں حاصل کرتے ہیں. ان کا پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ اور ان کا پیر ان کے والد محترم حضرت سیدنا عبدالاحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام نسبتیں جہاں ان کے پیر و مرشد عنایت کرتے ہیں، ان نسبتوں میں نسبت مداریہ سید ولی الدین زندہ شاہ مدار کی نسبت سے بھی انہیں ممتاز کرتے ہیں. تو وہ بھی مداری ہوئے نہیں، اور پیر نے دیا تو پیر کو بھی تو حاصل تھا جب تو دیا. ان کا پیر و مرشد حضرت قطب عالم عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلسلے مداریہ میں اجازت خلافت عطا فرمائی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی کتاب یہاں مقالات طریقت رکھی ہوئی ہے. مقالات طریقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس میں لکھتے ہیں کہ جہاں مجھے اور سلسلوں کی اجازت و خلافت ہے، وہیں سلسلے مداریہ کی بھی اجازت و خلافت ہے. اور یہاں مقامات خیر میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جو اسی سلسلے اور اسی خانوادے کی کتاب ہے. اس میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا سے لے کر حضرت مجدد الفسانی اور پھر ان کے بعد سید ولی الدین زندہ شاہ مدار تک پورا شجاع کتاب یہاں موجود ہے اسٹیج پہ. اور میرے پاس یہ فتاوی شامی رکھی ہوئی. مولانا صاحب نے بیان کیا تھا کہ سارے مداری گمراہ ہیں، سارے مداری. تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان کے فتوے کی روشنی میں کیا ہوئے؟ حضرت مجدد الفسانی ان کے فتوے کی روشنی میں کیا ہوئے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے فتوے کی روشنی میں کیا ہوئے؟ اور یہ میرے سامنے فتاوی شامی رکھی ہوئی. پوری کائنات عالم میں اگر کوئی مفتی بنے گا تو بغیر اس کے پڑھے ہوئے نہیں بنے گا. اگر دیکھا ہی نہ ہو تو مفتی کہاں ہو جائے گا؟ شاید عبارت پڑھنے میں مشکل پڑ جائے بغیر زیر زبر کی عبارت. یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، مولانا ذرا کتاب دیجیے گا. یہ فتاوی شامی میں اس کے پہلے صفحہ میں سب سے پہلا پنہ جب کھولا جاتا ہے تو صاحب متون فقہا کی جماعت میں صاحب متون بزرگ بہت کم ہوئے. اس میں صاحب غنیت المستملی صاحب غنیہ کے نام سے شاید کم لوگ واقف. سید ابراہیم حلوی، حضرت ابراہیم حلوی یہ کتاب لکھا ہے شیخ ابراہیم حلوی، اور اس کے آگے یہ لکھا المداری. صاحب متون بزرگ ہیں اور حضرت علامہ شامی کے خاندان کے ہیں، ان کے رشتے دار ہیں. علامہ ابراہیم حلوی اس کتاب میں ان کو مداری لکھا. مولوی صاحب کے فتوے سے یہ کیا ہوئے؟ اور میرے پاس ایک کائنات تصوف ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جو بہار کی بہت مشہور خانقاہ ہے، خانقاہ شہبازیہ بھاگلپور، اور اس خانقاہ کے بہت مشہور بزرگ سید محمد بھاگلپور، ان کے پیر و مرشد سید یاسین سامانی، ان کے پیر و مرشد تاجدار گجرات شہنشاہ گجرات بحر سخار کے مصنف سید وجیہ الدین اشرف عالمی گجرات، ان کے پیر و مرشد قطب زمانہ حضرت جواہر خمسہ کے مصنف حضرت غوث قوالیری اور پھر یکے بعد دیگرے ان کے پیر و مرشد حضرت حسام الدین سلامتی، ان کے پیر و مرشد سید ولی الدین زندہ شاہ مدار پورا شجرہ اس کے سامنے. یہ کائنات تصوف میرے سامنے رکھی ہوئی ہے. تو حضرت وجیہ الدین اشرف علوی گجراتی بحر ذخار کے مصنف، جواہر خمسہ کے مصنف حضرت غوث قوالیری اور اس سلسلے کے جتنے بزرگان دین ہیں، مولوی صاحب کے فتوے سے سب کیا ہوئے؟ اور ہم چلتے ہیں مارارا مقدسہ اور کالپی شریف. کالپی شریف کی مشہور کتاب آئین احمدی اور کالپی شریف کے بزرگوں کے بزرگ حضرت
حیرت جمال اولیاء کوڑا جہان آبادی، حیرت جمال اولیاء کوڑا جہان آبادی، وہ بزرگ ہیں ان کی قسمت پہ ہم ناز ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو ڈائریکٹ حضور غوث اعظم پیر پیرا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ ویسی طور پہ نسبت حاصل، حضرت بہاؤالدین نقشبند سے ویسی طور سے نسبت حاصل، حضرت سید ولی الدین زندہ جہاں مدار سے ویسی طریقے، یعنی یہ تینوں بزرگ آتے ہیں حضرت سید جمال اولیاء کوڑا جہان آبادی کو اپنے اپنے خرقہ خلافت سے نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کو غوث اعظم اپنا بنا لے، جس کو خواجہ پاک اپنا بنا لے، جس کو مدار اعظم اپنا کہہ دے، وہ ساری کائنات کا، اور ان کے مرید اور خلیفہ سید محمد کالپوری، سید احمد کالپوری، سید فضل اللہ کالپوری، ان تینوں بزرگوں کے صراحت کے ساتھ جہاں اور سلسلوں کی اجازت اور خلافت حاصل ہے، میرے پاس سامنے اسٹیج پہ کتاب تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ برکاتیہ رکھی تینوں بزرگوں کو سلاسل خمسہ، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور مداریہ کی اجازت و خلافت حاصل، اور ویسی طریقے سے مدار پاک سے الگ سے حاصل ہے۔ اور اس کے آگے پھر تاجدار مہرانہ مقدسہ حضرت سیدنا شاہ ابو البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ مائے شجرے کے، ان کو سلسلہ مداریہ کی اجازت و خلافت اس کتاب میں درج ہے۔ مولانا عبد المجتبی رضوی کی یہ کتاب ہے جس کی تصدیق بریلی کے مولانا اختر رضا خان صاحب نے باضابطہ مہر اور مسکت کے ساتھ سکھ کے ساتھ تصدیق کی، اور پھر تاجدار مہرارہ سے نسلن باغا نسلن کاشف الاستار میں حضرت شاہ حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ آئین بلگرام میں، تاریخ محمدی میں حضرت مہرانہ مطہرہ کے تاجدار کے پرپوتے محمد مہرانی، اور ان کے بعد حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری، ان کی مشہور زمانہ کتاب النور والبہاء فی اسانید الحدیث و سلاسل الاولیاء ہے، پورا شجرہ اجازنی بالسلسلۃ البدیعۃ مداریہ سیدی و مرشدی اچھے میاں ان شاہ حمدہ میاں، پورا شجرہ ایک بھی حوالہ کوئی غلط کر دے گا، اسی اسٹیج پر بیٹھ کر 1 لاکھ روپے کا انعام آپ کی کتاب الاجازات المتینہ لعلماء محبوب اور دل پسند ہے، اور جن میں مجھ کو اجازت اور خلافت حاصل ہے۔ دوسری جگہ پر